بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاۃ والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض سبحان اللہ. منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. سبحان اللہ. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ وسلاما علیک یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. سبحان اللہ. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وآظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارکہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد، معزز مکرم محترم سامعین حاضرین اہل اسلام اہل سنت و جماعت عاشقان مصطفیٰ، اس جامع مسجد میں یہ تقریب سعید محفل مبارکہ حق چار یار کانفرنس کے عنوان سے منعقد ہے، اور شیفیلڈ شہر میں سنی جمعیت عوام اس تنظیم کے زیر اہتمام، جس کے سرکردہ رہنما اور منتظمین حضرت العلامہ مولانا محمد ساجد شامی صاحب مدظلہ عزیز القدر جناب معین اقبال صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور عزیز محترم جناب نعمان احمد صاحب سلمہ الرحمن، یہ ساتھی آج کے منتظمین میں سرگرم ہیں. ان کے جملہ معاونین اور احباب جن کے تعاون سے انہوں نے اس تقریب سعید کا اہتمام کیا ہے، ان سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کاوش کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے. غالباً یہ اس شہر میں ہماری اس تنظیم کے زیر اہتمام تیسری کانفرنس ہے، اور انشاءاللہ جیسا کہ اس تنظیم کا سنی جمعیت عوام کا منشور ہے، اس کے مطابق انشاءاللہ العزیز یہ محفل مبارکہ اس عنوان سے ہر سال منعقد ہوگی، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جماعت کو اس شہر میں بھی برکت عطا فرمائے. حضرت علامہ فاضل نوجوان مولانا نبیل افضل صاحب مدظلہ وحفظہ اللہ تعالی، جو کوئنٹری سے تشریف لائے اور یہ اس تنظیم کے پورے برطانیہ کے صدر ہے،
उन्होंने आपके सामने दीन इस्लाम का पैगाम, सहाबा इकराम की सीरत तय्यबा और उनका मकाम, उनका मर्तबा बहुत ही आसान पैराए में आपके सामने कामिल दलील के साथ बयान फरमाया। अल्लाह ताला उनके बयान में और उनके पैगाम में और बरकत अता फरमाए। जितने भी अहबाब ने इससे पहले तकरीरें की हैं, असर से लेकर प्रोग्राम शुरू है, और अल्लाह ताला जल्ल शानुहु उनको भी जज़ाए खैर दे, और इस शहर से जितने उलमाए किराम, आइम्मा किराम, हुफ़ाज़ किराम, अमायदीन, आप सुनने वाले भी कसीर तादाद में मस्जिद शरीफ में तशरीफ़ फरमाएँ। अल्लाह ताला अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका और उसके जितने भी महबूब हैं आपकी उम्मत में से, उन सब का वास्ता वसीला अल्लाह ताला आप सब हाज़रीन को दीन दुनिया की बरकतों से माला माल फरमाए, और हर नुकसान से, हर आफत से, हर बला से आपको महफूज और मामून फरमाए। मोहतरम हज़रात, चूँकि आपका वक्त बड़ा कीमती है और वक्त है भी कम कि इसको तफसील के साथ किसी भी मौजू को लिया जाए, इस वास्ते कि ये बड़ा अहम मौजू है और दीन का बड़ा बुनियादी मौजू है। इसको सीखने वाली बहुत सी बातें हैं, लेकिन आपको थकाना भी मकसद नहीं है। इसलिए मेरी पूरी कोशिश होगी कि नमाज अपने वक्त पर इंशाल्लाह अदा की जाए, और इतने वक्त में मैं अपना पैगाम आपको दे सकूं। जो दीन का पैगाम है, मैं तो एक उसमें एक वसीला जरिया हूँ कि बात आप तक पहुँचाऊँ। मोहतरम हज़रात, हर शख्स ये चाहता है कि मेरी एक अच्छी बात, अच्छी पहचान, अच्छा रुतबा, अच्छा मर्तबा मुझे हासिल हो जाए। हर शख्स इल्म में, अमल में, अखलाक में, आदात में उसकी सोच है। कोई किसी उम्र का भी है, अच्छी पोजीशन के लिए कोशिश करता है कि मेरी पोजीशन बेहतर हो जाए, मैं कामयाब हो जाऊं, मेरा कोई पहचान हो, मेरा कोई रुतबा हो, मेरी कोई फजीलत हो, और मैं फजीलत को, मर्तबा को, दर्जा को हर आदमी कामयाबी समझता है। इसमें कोई बयान की जरूरत नहीं है। ये सारी बात जो मैं आधा घंटा लगाता ये मैंने कह दिया आपके साथ। आपको ये बात समझ आ गई जो मैंने अर्ज किया? हर शख्स चाहता है और इसके लिए वो स्ट्रगल करता है, कोशिश करता है कि मैं हूँ यार, मैं भी हूँ और मेरी भी कोई पहचान है, मेरी भी कोई हैसियत है। यही यूनिवर्सिटियों से लेकर के तो टेकवे तक, और वहाँ से लेकर टैक्सियों तक, और वहाँ से लेकर घरों तक, बच्चों तक, हमारी माएँ, बहनें, बेटियां, उनके दरमियान भी हर वक्त यही इतराज़ है। सास का ये कि मेरा कोई रुतबा पहचानो, बहू का ये मुतालबा है मेरी कोई हैसियत पहचानो, बेटी कहती है मैं भी हूँ यहाँ, कोई आपको पता ही नहीं है, मुझे कोई नोट ही नहीं कर रहा। बच्चे ये कहते हैं, बूढ़े ये कहते हैं कि अब हमारी शायद जरूरत नहीं रही, हमारी कोई फजीलत है, हमारा कोई मर्तबा है। तो मैं आपके सामने ये बयान करता हूँ, अर्ज करता हूँ आपके सामने कि मर्तबा है किसका और उस तक पहुंचने का जरिया क्या है। इस मुतालबे में कोई बंदा नाकाम नहीं है। ये फजीलत को पहचानना कि पहले फजीलत है क्या, ये बड़ी जरूरी है। क्यों कि हो सकता है कि इंसान जिस चीज को फजीलत समझता है वो फजीलत हो ही नहीं। जी आप कहेंगे इतने भी हम सादा नहीं है शादी, आप तो पुजारते डाल रहे हो हमारे सामने। मैं आपको बुझारत नहीं डाल रहा, ये कुरान का मसला है। तो बंदे ऐसा कर लेते हैं, जो काम फजीलत का नहीं उसको फजीलत बना लेते हैं। इसलिए मजीद मुहिम में कुछ फजल नहीं आपके लिए करता, बात करता हूँ। इज़ा क़ील लहु इत्तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्म फ़हस्बुहु जहन्नम वला बि'सल मिहाद। ये बात जो मैंने कही ना कि फजीलत हासिल करने के लिए कोशिश करना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। मगर फजीलत को पहचानना कि फजीलत है क्या,
سب سے پہلے یہ ضروری ہے، تاکہ ہمارے پنجابی میں ہم قانونچہ پڑھتے تھے صرف کا، تو اس کے ابتدا میں کہتے ہیں کہ اس کا غرض و غایت کو پہچانو، کیوں کہ ایسی چیز کے طالب نہ بن جاؤ کہ جس کا کوئی فائدہ تمہیں معلوم ہی نہیں ہے۔ تو پہلے تو معلوم ہو، تو قرآن کہتا ہے کہ جب ان سے کہا جائے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اخذت العزت بالاسم، وہ اپنی عزت بنانا چاہتے ہیں گناہ کے ساتھ، اخذت العزت بالاسم فحسبہ جہنم، تو جو گناہ کے ذریعے اپنی عزت بنانا چاہتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ اور آگے یہ بھی بیان کرنے کی ضرورت سمجھی گئی قدرت کے نزدیک کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ جہنم ہے کی، تو فرمایا جہنم بڑا برا ٹھکانہ ہے، وہ اچھی جگہ نہیں ہے۔ اب یہ بات بیان کی، یہ کہا جاتا ہے ان سے، کن سے کہا جاتا ہے جی؟ کن سے کہا جاتا ہے کہ گناہ کے ذریعے عزت نہ کمانے کی کوشش کرو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عزت تو فضیلت میں ہے، عزت فضیلت ہے، اور ہم کبھی کبھی اس کے ذریعے غلط میں ڈھونڈتے ہیں، ہمیں یہی پتہ نہیں کہ عزت ہے کیا، ورنہ گناہ میں کوئی عزت نہ ڈھونڈتا۔ اس لیے قرآن کا یہ مسئلہ ہے، ایک مضمون قرآن کا ہے کہ لوگ فضیلت چاہتے ہیں مگر یہ پتہ نہیں کہ فضیلت ہے کیا، عزت چاہتے ہیں مگر یہ پتہ نہیں کہ عزت ہے کیا۔ کیوں؟ اذا تولی سعی فی الارض لیفسد فیہا ویہلک الحرث والنسل واللہ لا یحب الفساد وَإِذَا قِیلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ اب صرف ترجمہ عرض کر سکوں گا، ٹائم کی مناسبت سے اس کے ساتھ ساتھ ذہن میں لانا، لفظ کو سمجھنا، یہ آپ توجہ دیں گے کہ جب وہ آتے ہیں کرتے کیا ہیں؟ سعی فی الارض لیفسد فیہا، کوشش کرتے ہیں کہ زمین میں فساد پیدا کریں، لیفسد فیہا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، وہ فصلوں کو، زمینوں کو تباہ کرتے ہیں اور نسل کو تباہ کرتے ہیں، لوگوں کو قتل کرتے ہیں، فساد برپا کرتے ہیں، فساد برپا کرتے ہیں، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ کو فساد پسند نہیں۔ اب اس کے بعد یہ آیت ہے کہ اور ان سے جب کہا جائے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اس طرح نہ کرو، نقصان نہ کرو، عزتوں کا نقصان نہیں، جان کا نقصان نہیں، مال کا نقصان نہیں، انسانی جانوں کا نقصان نہ کرو، اللہ سے ڈرو۔ اخذت العزت بالاسم، وہ لوگوں کو مار کے سمجھتے ہیں کہ ہماری عزت بن رہی ہے، کسی کا سر نیچا کر کے وہ سمجھتے ہیں ہماری عزت بن رہی ہے، کسی کا مال طرف کر کے وہ کہتے ہیں ہمارا فائدہ ہو گیا، چوری کر لی، مار داڑ کر لی، ڈاکہ مار لیا، کیوں ہمارے پاس تو آ گیا نا، اس کا گیا۔ اللہ فرماتا ہے عزت اس کا نام نہیں کہ تیرے پاس بہت سے پیسے ہوں، عزت اس کا نام ہے کہ حلال کے ہوں، عزت اس کا نام نہیں کہ تو لوگوں کو مار کر اپنے رستے سے ہٹا دے اور اپنا راستہ سیدھا کر لے، عزت اس کا نام ہے کہ تم ایک خیر کا مسابقہ کرو، سبقت لینے کی کوشش کرو، ریس میں شامل ہو جاؤ، لیکن جائز ذرائع کے ساتھ دوسرے کو نقصان پہنچائے بغیر آگے بڑھو تو پھر عزت ہے۔ دوسرے کو اوورٹیک کیا لیکن سائیڈ مار کے، اس کو زخمی کر کے، اس کی عزت کا نقصان کر کے، اس کی جان کو تڑپ کر کے یا زخمی کر کے یا مجروح کر کے یا پروپیگنڈے سے فتنہ برپا کر کے اس کو تم نے پیچھے کیا، خود کو آگے بڑھایا، اللہ فرماتا ہے یہ عزت کا ذریعہ نہیں۔ عزت یہ تھی کہ دوسرے کی عزت کو تم خیال کرتے ہوئے اپنا راستہ بناتے تو پھر تمہارے لیے عزت تھی۔ جزاک اللہ، یہ آپ کے جذبات ہیں، اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ میرے لیے بھی آپ عزت کی بات کر رہے ہیں لیکن میرے پاس ٹائم کا
میں آپ کی خدمت میں دست بستہ یہ عرض کرتا ہوں کہ شیفیلڈ کی زمین سے میں 15 سال گزرتا رہا ہوں، اور مجھے خیال آتا تھا دوسرے شہروں میں ہم کانفرنس کرتے ہیں، یہاں سے گزر کر جاتے ہیں، کبھی ہم جا کے ڈنڈلی میں کرتے ہیں، کبھی ہم کنٹری میں کرتے ہیں، شیفیلڈ میں کب کریں گے کانفرنس؟ تو اتنے سالوں کے بعد یہ موقع مل رہا ہے کہ شیفیلڈ میں کانفرنس مل رہی ہے، تو ارناروں میں سارا ٹائم نہیں لگا دینا، اس میں مجھے بات کرنے دو، کیونکہ نماز کا وقت ہے۔ حافظ صاحب قبلہ سے جو امام ہیں علامہ حافظ محمد اسلم صاحب، ان سے میری بات ہوئی ہے کہ نماز ہم ٹائم پہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ میں بات کروں گا اور نعرہ شریف کے نام خلاف ہوں، آپ کو پتہ میں تو اونچا نعرہ سنتا ہوں، اور چودھری محمد ارشد ہمارے بہت ہی دل کے عزیز ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید بیمار بھی ہیں، تھوڑا سا کڑھا دے انہوں نے، لیکن میں آپ کی محبت کو جانتا ہوں، مگر میرے لیے ٹائم میں تھوڑا سا بات کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بات اب میں نے واضح کر دی، اس کو بار بار دہراؤں گا نہیں میں، کہ عزت کی سوچ سمجھ، عزت فضیلت درجہ ہم اس کو جانتے بھی نہیں، اور آپ تعجب کریں گے، لیکن تعجب آپ کو ہونا نہیں چاہیے، کیوں کہ آپ بھی تو کوئی جھاٹ ہے، کوئی زمیندار ہے، کوئی آپ میں پاکستانی بھی ہوگا، کوئی کشمیر کا ہوگا، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات آپ نہیں سمجھتے کہ لوگ مال کے عزت سمجھتے ہیں، آپ کو سمجھانی پڑے گی یہ بات، ایسا ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا، یہ قرآن جو کہہ رہا ہے، ایسے لوگ تھے اور ایسے لوگ ہیں ابھی بھی، کہ عزت ہونی چاہیے، جس ذریعے سے بھی اس پر بات نہیں ہونی چاہیے، لوگ سمجھتے ہیں مال ہونا چاہیے، کیسے آیا اس کی بات نہ کرو، عزت ہونی چاہیے، بڑا نام ہونا چاہیے، اقتدار ہونا چاہیے، کیسے آیا اس کی بات نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، کیوں کہ عزت گناہ میں ہے ہی نہیں، درجہ گناہ میں ہے ہی نہیں، فضیلت گناہ میں ہے ہی نہیں، تو جس کو تو فضیلت سمجھ رہا ہے وہ اس میں عزت نہیں، اس میں بے عزتی ہے، اس میں انسلٹ ہے، لہذا پہلے تو فضیلت کے پیمانے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، پہلے وہ ہے کیا، بس اس سے آگے تبصرہ نہیں۔ اب میں تھوڑا سا عزت والوں کی بات کروں گا کہ وہ عزت والے کون ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عزت والے فضلنا بعد النبیین علی بعد، سب سے زیادہ عزت والے تو وہ ہیں جن سے تمہارے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ ان پر وحی نازل کرتا ہے، اللہ ان کو نبوت عطا فرماتا ہے۔ میں مخلوق کی بات کر رہا ہوں، مخلوق میں اللہ فرماتا ہے سب سے بڑی عزت ان کی ہے جن کا اللہ سے رابطہ ہے۔ اللہ کیونکہ عظمت والا ہے، اللہ بہت عزت والا ہے، پیمانہ یہ ہے کہ جس کا اللہ سے قرب ہے مخلوق میں وہ بڑا سربلند ہے۔ یہ اس پیمانے سے بات کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے، لہذا فضیلت، درجہ، عزت یہ اللہ کے حوالے سے، کیونکہ عزت تو ساری ہے اس کے پاس، اب ہم عزت ڈھونڈے اس کے دور دور تو غلط ہے۔ للہ العزت جمیعا، ساری عزت اللہ کے پاس ہے، اور اب کس کے پاس ہوگی؟ اب اس کے پاس ہوگی جو اللہ کے قریب ہوگا، کیونکہ عزت ساری، یہ قرآن کا دعویٰ ہے، للہ العزت جمیعا، ساری کی ساری عزت اللہ کے پاس ہے، تو اب مخلوق میں کس کے پاس ہوگی؟ جو اللہ کے قریب ہوگا، اللہ کے قریب ہوگا۔ اب پوچھا جناب وہ کون ہے؟ فرمایا اللہ کے قریب مقرب کون ہے؟ یہ لفظ بھی اگر قرآن پاک سے سنانا پڑے تو ہم سنا سکتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، یہ ہے میرے قریبی، عبادنا ابراہیم، واذکر عبادنا ابراہیم واسحاق ویعقوب اولي الایدی والابصار انا اخلصناهم بخالصۃ ذکر الدار وانهم عندنا لمن المصطفین الاخیار۔ یہ مصطفین ہیں، پسندیدہ لوگ ہیں، اخیار ہیں، مقربین ہیں، مخلصین ہیں، محسنین ہیں، اور کلن فضلنا علی العالمین، اور یہ سارے کے سارے وہ ہیں جن کو میں نے 18,000 عالموں پر، جتنے بھی عالم ہیں، جتنے جہان ہیں، سب پر میں نے نبیوں کو سر بلند فرمایا۔ یہ قرآن پاک کا کلام ہے، مختلف جگہ سے میں پڑھ رہا ہوں، اور میں پرانے دور کا، اب سفید داڑھی ہو گئی ہے، 52 سال میری عمر ہو گئی ہے، میں اس وقت کا ہی پڑھا ہوا ہوں
جب آیتوں کے نمبر نہیں بتائے جاتے تھے آیتیں پڑھی جاتی. سبحان اللہ. اب زمانہ آ گیا تحقیقات 65 35 فلانا 66. ہم نے یہ پڑھا ہی نہیں, ہم نے تو آیتیں پڑھی ہیں اور آیتیں ہی میں پڑھ رہا. اب اس کو ڈھونڈ کر نکالنا, آیت اگر ڈالو گے تو مارو کلک کرو تو آگے وہ نمبر نکل آئے گا. اتنی تکلیف آپ کو کرنی پڑے گی کیونکہ نمبر ہم نے نہیں پڑھے, ہم نے آیتیں پڑھی. اب اس دور کے پڑھے ہوئے لوگ. اب یہ میں آیتیں مختلف جگہ سے پڑھ رہا ہوں, ٹھیک ہے جی. عبادنا وذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب, اور ان سے کئی مسئلے نکلتے ہیں. ہر مسئلے کو ڈھونڈوں گا تو 7 چھٹ کے 8 ملی مار لی. اس لیے یہ مسئلے نہیں کروں گا میں کہ ان کا ذکر کرنا کوئی شرک بدعت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو اللہ حکم دے رہا ہے کہ ان بندوں کا ذکر کرو. یہ تو فرض ہو گیا کرنا, شرک کیسے ہوا؟ لیکن ایسی باتیں نہیں میں کر سکتا, میں اس سے گزر جا رہا. کیوں کہ ایسی باتیں کروں گا ایک ایک مسئلے سے مسئلہ نکلے گا تو ٹائم جائے گا. اس لیے میں کیا بات کروں گا آپ کے سامنے. اللہ فرماتا ہے یہ مصطفین ہیں, یہ پسندیدہ ہیں, یہ اخیار ہیں, یہ سب سے بہتر ہیں, یہ مقربین ہیں, یہ محسنین ہیں, یہ سارے جہانوں سے بلند ہیں, ان کے درجے بلند ہیں. لہذا کیا معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑی کلاس اس کی مخلوق میں سب سے اوپر جو درجہ ہے طبقہ ہے وہ انبیاء کرام کا. سبحان اللہ. لہذا درجے ڈھونڈنے والوں, عزت ڈھونڈنے والوں, عزت کے متلاشی وہ ہر ایک بندہ ہے, ہر ایک بندہ ہے. اور شکریہ ادا کرتا. تھینک یو, آپ نے مجھے بڑی رسپیکٹ دی. آپ نے ہمارے لیے کوئی کرسی کدھر سے علامہ ساجد شامل ہے. تھینک یو مولانا, تھینک یو. کیوں کہ آپ شیفیلڈ میں ہمیں جگہ دی اور شیفیلڈ میں اتنی بڑی کرسی ڈالی. ہم نے تو اسی شیفیلڈ میں اپنے خرچے پر بھی ہفتہ کانفرنس کی ہے. آپ نے اپنے خرچے پر ہمیں بلا لیا اور پھر ایسی کرسی پر بٹھایا. کیوں نہیں ہمیں لوہے کی کرسی پر بٹھا دیا جیسی وہ ہے؟ آپ کو تھینک یو. کیوں؟ ہم کہیں گے آپ نے ہمیں عزت دی. جی کہیں گے نا کہ آپ نے عزت دی, یہ فرمائیں گے تھینک یو معین, تھینک یو. کیوں کہ تم بھی میرے ساتھ ہو انتظام میں, لیکن چونکہ میں پڑھا ہوا ہوں تم نے مجھے ادھر جگہ دی, میں ادھر منہ کر کے بیٹھا ہوں, ادھر سے ادھر منہ کر کے نہیں بیٹھا. علامہ نبی افضل کہیں گے تھینک یو کہ میں برطانیہ کا اگر صدر ہوں خادمین کا تو مجھے اس جگہ بٹھایا گیا. تھینک یو مطلب کسی کو عزت ملتی ہے وہ اس کو محسوس کرتا ہے کہ مجھے عزت دی گئی, مجھے عزت دی گئی. میں کہتا ہوں اپنی عزت اگر محسوس کرتے ہو تو ان کی عزت محسوس کرنا ہی انسانیت ہے, جن کو اللہ فرماتا ہے میں نے سارے جہانوں پر ان کو عزت دی. سبحان اللہ. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک لبیک. بھائی ڈنڈی والے ہو, تھوڑا سا ریس کم دو. یہ بھی بھائی چودھری ارشد ہے, یہ چودھری رمضان ہے, یہ ان کا بڑا بھائی ہے. سمجھ آ گئی؟ یہ ڈنڈی سے آئے ہیں, شیفیلڈ کے نعرے نہیں ہیں یہ نعرے بھی ہم ساتھ ہی لائے ہیں. یہ الحمدللہ. تو یہ تو اللہ رسول کا کرم ہو جاتا ہے نا کہ جو بات حق سچ کی کرے گا تو اس کو پتہ نہیں کہاں کہاں سے مل جائیں گے لوگ جو اس کی بات میں شامل ہو جائیں گے. میں اکیلا ہی چلا تھا جانبی منظر مگر لوگ سب ملتے رہے اور کارواں بنتا گیا. پیغام کے اندر ہوتا ہے, یا تو برے لوگوں کے ساتھ بھی لوگ مل جاتے ہیں, جو سچا پیغام دے گا تو کیوں نہیں شامل ہوگی اس کے ساتھ. تو میں پھر بھی وہی بات ہوئی, ٹائم کم ہے, بس اس پر یہ بات ختم کروں گا کہ سب سے بڑا طبقہ قرآن کہہ رہا. اب کوئی ان کی عزت نہیں تسلیم کرتا تو ٹھیک ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں جی؟ آپ کو بیان نہیں کر سکتے, ہم بتا ہی سکتے ہیں, اور کیا کر سکتے ہیں؟ یہی کہہ سکتے ہیں نا. لیکن یہ تقاضا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ جن کے لیے دلیل سے بات کر رہا ہے, عقل کا بھی تقاضا ہے, اخلاق کا تقاضا ہے, شرفاء کا یہ قاعدہ ہے, اس بات کو تسلیم کیا جائے. اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ عزت والی باتیں ہیں ان میں, وہ باتیں عزت والی نہیں کہ جو نبیوں میں نہ ہوں اور ہم اس کے ذریعے عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو معلوم ہوا ہر وہ بات عزت کے لائق نہیں
جو انبیاء کی عادات و اخلاق میں نہ ہو. کیوں کہ عزت کا پیمانہ یہ ہے ہر وہ عادت عزت ہے, ہر وہ اخلاق عزت ہے, ہر وہ فعل عزت ہے, ہر وہ عمل عزت ہے جو اللہ کے حبیب کی سنتوں میں پائے جاتا ہے. ایک پیمانہ مقرر ہو گیا. یہ بھی ایک لمبی بات ہے جس کو ہم نے ایک لفظ کے اندر بند کرنے کی کوشش کی ہے. اب یہ بات قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے. ان کا شادی گل ہو گئی, انبیاء کی بات تو سمجھ آ گئی. اور کون ہے, اور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جل شانہ وعز اسمہ, ارشاد فرماتا ہے کہ حبیب پھر عزت والے ہیں کون؟ پھر عزت والے وہ جو تیرے ساتھ ہو گئے. والذین معہ, وہ لوگ جو تیرے ساتھ ہو گئے. نعرہ تو نہیں لیکن سبحان اللہ برداشت ہو جائے گی اس ٹائم میں, زور سے کہہ لو والذین معہ. عزت والے کون؟ کیونکہ انبیاء ہیں اللہ کے جل شانہ وعز اسمہ کے ساتھ. لی مع اللہ, اس کی ایک الگ سے تفسیر ہے پوری قرآن کے اندر کہ ان کو مع اللہ کہا گیا ہے. اب کون ہے ان کے بعد؟ جو انبیاء کے ساتھ ہیں, جو انبیاء کے ساتھ ہیں. عزت والے وہ, فضیلت والے وہ, درجے والے وہ. یہ بات قرآن مقدس میں کیسے کیسے بیان ہوئی ہے, اس کو مختصر وقت میں آپ اگر سنیں گے, دھیان رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کی سمجھ آ جائے گی. ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحضرهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون. اللہ فرماتا ہے وہ لوگ کہ جو آگے بڑھ گئے, آگے بڑھ گئے میرے رسول کے ساتھ سنگت کرنے میں, ان کے ساتھ اس دنیا میں بھی اچھائی کا وعدہ, آخرت میں بھی اچھائی کا وعدہ. وہ دوزخ کے قریب بھی نہیں جائیں گے, مبعدون, دور رہیں گے. وہ سورہ اسرافیل کو بھی نہیں سنیں گے. لا یسمعون حسیسها, اور جہاں چاہیں گے وہاں رہیں گے, جو چاہیں گے ان کو عطا کیا جائے گا, اور ہمیشہ ان نعمتوں میں رہیں گے. فضا اکبر نہیں ہوگا ان کے لیے, فضا اکبر نہیں, جہنم کی آواز نہیں سنیں گے اتنے دور, اور فضا اکبر نہیں, اس کا تہلکہ نہیں. تتلقاهم الملائکہ, اور ان کی عزت دیکھنا قیامت کے دن اللہ کے فرشتے ان کا استقبال کریں گے. یہ بھی عزت کی ایک قسم ہے نا, جس کا استقبال ہوتا ہے. والد آئے تو بچہ اس کے کھڑا ہو جاتا ہے. جی کوئی اگر حافظ, قاری, عالم, مولوی, سید آتا ہے, آپ امت کے لوگ, امت محمدیہ اس کو عزت دیتی ہے, آپ کھڑے ہو جاتے ہو, اعزاز کرتے ہو, تو اس کو عزت ہی سمجھتے ہو نا. تتلقاهم الملائکہ, اللہ فرماتا ہے میرے حبیب کے جو ساتھ ہیں ان کی عزت یہ ہے کہ میدان حشر میں جب وہ آئیں گے, الملائکہ, اور ساری تفاسیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ڈیوٹیوں والے مدبرین ہیں ملائکہ, ان کو کہا جائے گا تم ڈیوٹیاں چھوڑو, سارے اکٹھے ہو جاؤ. کیا کرنا ہے؟ فرمایا جو میرے حبیب کے ساتھ والے ہیں ان کی عزت کرنی ہے. اور عزت یہ ہے کہ آج سارے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سب یہاں جمع ہیں, سب کے سامنے میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ جو ان کے ساتھ ہیں, ناصرین ہیں, مددگار ہیں, جو ان پر ایمان لانے میں سبقت لے گئے, چار ملائکہ, سب ان کا استقبال کرو. اور کیسے کرو؟ تحیتهم یوم یلقونہ سلام وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا کریما. ان کو آداب کرو اور میدان حشر میں گاڑ آف آنر پیش کرو. سلامی پیش کرو اور ان کو بتا دو أَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا کریما,
بڑا عزت والا اجر ہے جو تمہارے لیے ہم نے تیار کر رکھا. اجرن کریما، اجر کریم. عظیم تو آپ سنتے رہتے ہو نا، یہ کچھ الگ بات ہے. عظیم بھی ہو اور کریم نہ ہو، کیا مطلب ہے کہ لاکھوں بھی کوئی دے عزت نہ کرے. تو ایک خسیس آدمی تو اس پر خوش ہوگا کہ عزت کی کیا ضرورت ہے، پیسے دے دیے. لیکن جو شریف ہوگا نا اصل میں شرف والا، وہ عزت کو اہمیت دے گا، عزت کو اہمیت دے گا. اللہ فرماتا ہے وہ تو جو چاہو گے دے گے، لیکن ہم نے تمہارے لیے عزت والا اجر تیار کر رکھا. اعد لہم اجرا کریما. تحیتہم، آداب. آداب آپ اگر اردو کا کوئی یا عربی کے اگر خطوط پڑھو گے نا، اس میں بھی لکھا ہوتا ہے تحیات و آداب. اور آپ اللہ کے لیے بھی کیا کرتے ہو جب بیٹھتے ہو قاعدے میں، تو کیا کہتے ہو؟ التحیات للہ. تو تحیات تو اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے یہ تحیات قیامت کے دن ملائکہ کی طرف سے محبوب کے ساتھیوں کے لیے. ساری زندگی جنہوں نے قاعدے میں بیٹھ کر تشہد میں بیٹھ کر تحیات للہ کہا، فرمایا میرے لیے تحیات کہتے رہے ہو، آج یہ تحیات محبوب کے صحابہ کے لیے. بس اور کیا بتاؤں آپ کو، فضیلت ہے ان کے لیے. آپس میں بھی ان کے فرق ہے، درجات کا فرق ہے، درجات کا. یہ بات کبھی نہ بھولنا، کیوں کہ انبیاء میں بھی درجات کا فرق ہے. فضلنا بعضهم علی بعض، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، اس میں نقصان کسی کا نہیں. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اس کے پاس اس چیز کی کمی نہیں. وہ درجات میں فرق ڈالتا ہے، دیتا ہے درجے، اور اس سے کسی کو دل تنگ نہیں ہونا چاہیے. فرمایا نفس نبوت میں برابر ہے، مراتب اور درجات میں فرق ہے. انبیاء میں بھی یہ قرآن پاک کا ارشاد ہے، فضلنا بعض النبیین علی بعض وآتینا داؤد زبورا. ہم نے درجات میں انبیاء کے اندر بھی فرق رکھا ہے. اب عرض کی جناب، انبیاء کے ساتھیوں میں بھی درجات میں فرق ہے، تو ہم اپنے نبی پاک کی بات کر رہے ہیں، تو اس پہ غصہ نہیں کرو، اور سب کی اور چار کی بات بھی نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جن کو اللہ کہتا ہے درجے میں فرق ہے تو تم قبول کرو. بات اللہ کی. اس میں یہ تو نہیں کہ فلانے شاہ دے پوائنٹ زیادہ ہو گئے تو فلانے دے گھٹ ہو گئے. یہ شاہ کا مسئلہ نہیں، یہ شاہوں کے شاہ کی بات ہے. یہ کسی مولوی یا پیر کی بات نہیں، یہ تو اللہ کی بات ہے، یہ دین کی بات ہے. جب وہ کہے فضلنا بعض النبیین علی بعض، تو اس سے پوائنٹ کم زیادہ ہونے کا کیا تعلق ہے؟ اور جب یہ فرمائے کہ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی، ہم نے اچھے وعدہ، اچھا وعدہ، حسنہ کا وعدہ یہ تو تیرے سارے ساتھ والوں سے کر دیا، مگر جو لڑائی کے وقت آئے اس سے بھی پہلے آئے، پہلے آئے، فتح مکہ سے پہلے آئے، اولئک اعظم درجۃ، ان کے درجے اعظم ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، ولی کام امام اہل سنت. اب لوگ مجھے کہ بشاجی تسی ضد چھڑ دے ہو. میں نے کہا یار یہ اعظم درجتن کا کیا کریں گے؟ اب اعظم درجتن کہے تو ہماری ضد ہے. کہتے سب ہیں، میں نے کہا سب میں کچھ اعظم درجتن ہے. اور خود صاحبو یہ قرآن ہے، ہماری طبیعت نہیں ہے، ہمارا تو اس میں ذکر ہی کوئی نہیں. ہم کون ہوتے؟ یہ تو قرآن ہے. اولئک اعظم درجتن، اور کچھ فضل والے ہیں خاص. اب فضل والے فضلنا کہا یہ انبیاء کی بات ہو رہی ہے. میں نے کہا ہو رہی ہے. اب علم فضل والے کون؟ اعظم درجتن، اور درجہ نہیں درجات. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. ایک درجہ نہیں، کئی درجات، کچھ علم کے ساتھ، کچھ عمل کے ساتھ، کچھ محبت کے ساتھ، اور کچھ کا یہ مقام کہ صرف نماز کی وجہ سے نہیں، صرف روزے کی وجہ سے نہیں، بلکہ کہا گیا اس کے دل میں کوئی بات ہے
فائدہ حدیث کے یہ لفظ ہیں. فرمایا ابو بکر اس وجہ سے نہیں کہ تم سے نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں, اس وجہ سے نہیں کہ یہ روزے زیادہ رکھتے ہیں. یہ بات بھی اس سے ثابت نہیں کہ روزے نہیں رکھتے ہیں, روزے تو رکھتے ہیں, مگر روزوں کی وجہ سے نہیں, نماز کی وجہ سے نہیں. اس کے دل میں ایک خاص بات ہے اپنے حبیب کے لیے اور اپنے مالک اللہ کے لیے. اس وجہ سے ابو بکر تم سب سے زیادہ سبحان اللہ. صاحبو ہمارا کیا ہے اس میں کوئی اتنا بھی نہیں جتنا ایک وکیل کا کردار ہوتا ہے, ہم تو اس سے بھی کمزور ہیں. یہ ہوئی بات. اب آپ کہیں گے اچھا جی ان کی بات ہوئی, ان کے درجات کا, ان میں سے اگر کوئی فضل کا لفظ سنے تو وہ بھی سناتا ہوں. لا یأتل اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولي القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. حضرت ابوبکر صدیق اپنے ایک عزیز کو کچھ خدمت کرتے تھے. آتی ذی القربى حقہ اور آت المال علی حبہ ذوی القربى. اس سے کوئی بات ہو گئی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں, میں سورہ نور سے بیان کر رہا ہوں تو آپ کو سارا قصہ معلوم ہے, تفصیل میں جاؤں گا, ٹائم نہیں ہے. اس سے کوئی بات ہوئی, ان کے بارے میں بات کر دی, پروپیگنڈے میں منافقین کا جو تھا اس کے اندر اس نے بھی کوئی جملہ صادر ہو گیا. حضرت ابوبکر کے دل کو ٹھیس پہنچی کہ اس پر تو میں نے کچھ نہ کچھ تو انعام کیا ہے, اس کو اس کی بھی شرم نہیں آئی, بات کر دی, اس کو دینا چھوڑ دیا, جو دیتے تھے نہیں دیا. اب وہ سچے دل سے توبہ کر رہا ہے اپنے اللہ کے سامنے, اللہ کے سامنے. اور وہ بھی بندہ بڑا عجیب تھا, توبہ کی, سچے دل سے توبہ ہو گئی قبول, اور کہتا کیا ہے, اللہ سے کہتا ہے مالکہ میں نے ابوبکر سے معافی کو نہیں مانگنی, اگر میری توبہ تیرے آگے قبول ہے تو اپنے حبیب کو کہے کہ ابوبکر مجھے معاف کرے. اب اس سے زیادہ میں شارٹ اینڈ نہیں کر سکتا اس کا. توجہ ہے جی, سیدھی معافی بھی نہیں مانگوں گا, میں اللہ سے کہوں گا تو نے مجھے معاف کیا کا کر دیا, تو میں اپنے حبیب سے کہیے کہ وہ ان کو کہیں. اور میں کہتا ہوں اس آیت سے بات آئی تو بات کھلی, ورنہ کھلتی ہی نہیں. آگے جا کے معافی مانگ لیتے تو کوئی بات ہوتی, یہ آیت تو نہ ہوتی. اللہ فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ نے حبیب پر آیت اتاری کیا کہ فضلوں والے دا یہ کم نہیں. لا یأتل اولو الفضل منکم, تم میں جو فضل والے ہیں یہ ان کی شان کے لائق نہیں. کیا والسعة, جن کو میں نے وسعت دی ہے, ان کی حیثیت بنائی ہے, ان کو فضل دیا ہے, عزت دی ہے, مال دیا ہے, نعمت دی ہے, ان کا یہ حق نہیں کیا کہ وہ جن ذوی القربہ کو کچھ دیتے تھے اولی القربہ کو, ان سے کوئی تکلیف پہنچے تو دینا چھوڑ دیں. یہ ان کا کام نہیں. کیوں؟ اس لیے آگے اس کا فلسفہ تو آگے جا کے بیان ہو رہا ہے, تفصیل میں جا نہیں سکتا. عسا فرمایا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا وہ لوگوں کی غلطی معاف کر کے بھی ان پر فضل نہیں کر سکتے؟ کیوں کہ ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ بہت سی غلطیوں والوں کی غلطیاں معاف کر دیں. یہ مقام خاص دیکھنے والا ہے 18ویں پارے میں. اب اولو الفضل کس کا نام ہے, اس میں کس کا نام ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر صدیق, مجھے تو اللہ نے بتایا کہ تو فلاں پر پہلے ہاتھ کھلا رکھتا تھا, اب تو نے تنگ کیا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ اس کو کہہ دو کہ ہاتھ تنگ نہ کرے. مجھے اس نے کہا ہے, میں تمہیں کہہ رہا ہوں. اس بندے نے اللہ سے کہا ہے, اللہ نے مجھے کہا ہے ابو بکر کو کہہ دو. کیوں کہ فضلوں والے فضل کرتا رہو. اب کوئی فضلوں والا ہوگا جس کے مرید اس کو کہیں گے فضلہ والا, کوئی عالم ہوگا جس کے شاگرد کہیں گے فضلہ والا, اور ابو
ابو بکر وہ فضلہ والا نہیں جو ہمارے کہنے کا محتاج ہے، اور انہوں فضلہ والا دی اللہ فضلہ والا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس پر یہ حدیث پاک فضائل صحابہ میرے پاس میں امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے، اصل عربی بیروت کی چھپی ہوئی کتاب ہے، ایک لفظ بغیر تبصرے کے اس سے سناؤں گا، اور وہ یہ ہے، وہ یہ لفظ ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تشریف لائے، اور یہاں موقع کی مناسبت سے یہ کہتا ہوں حاضر ہوئے نبی پاک کی بارگاہ میں، لیکن جگہ بھری ہوئی تھی ساری فل، جتنی جگہ تھی نا وہ سب مکمل تھی، کوئی خلا نہیں تھا کہ جہاں آگے بیٹھ سکے، اور خاص طور پر اگلی طرف جو ہے مکمل طور پر اس طرح ٹھوسے بیٹھے تھے لوگ آپس میں، صحابہ اکرام وہ کھڑے ہو گئے، روایت کر رہے امام حسن مجتبیٰ سبحان اللہ۔ فرمایا میں نے دیکھا کہ ابا آئے اور وہ ادھر کھڑے ہو گئے، نبی کریم علیہ السلام گفتگو فرما رہے تھے، ادھر دیکھا کہ مولا علی آئے اور کھڑے ہیں، نبی علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، لیکن دوبارہ دیکھا ان کو، جب دوبارہ دیکھا نا تو ایک بندہ ایسا تھا کہ جو حضور کی آنکھیں جدھر جاتی تھی ادھر بھی دیکھتا تھا، اور ایسا بندہ مجلس میں کون تھا؟ ابو بکر صدیق۔ اب جو دوسری طرف نظر گئی نا دوسری دفعہ تو فوراً خیال آیا حضور کسے دیکھنے جاتے ہیں، ادھر دیکھا تو مولا علی کھڑے ہیں، فتزحزح ابو بکر، ابو بکر ہلے جلے، ہل جل کے جگہ تھوڑی سی چھوڑی اور اشارہ کوئی نہیں کیا، جو جگہ انہوں نے چھوڑی اس جگہ پہ آکے مولا علی بیٹھ گئے۔ فسر النبی بما صنع، ان دونوں نے جو کچھ کیا، ان دونوں نے جو کچھ کیا، انہوں نے جگہ چھوڑی، وہ جگہ پہ آکے بیٹھ گئے۔ حدیث کے لفظ امام احمد بن حنبل روایت کرتے سر النبی بما صنع، جو کچھ ہوا حضور اس پر خوش ہو گئے، نبی علیہ السلام کا چہرہ کھل اٹھا، اور آگے جو لفظ بولے ہیں بس دھیان سے لے لو، اس کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اہل الفضل اولا بالفضل، فضلہ والے اچھے لگتے ہیں فضلہ والوں کے پاس بیٹھے، اہل الفضل اولا بالفضل، فضل والے کے نزدیک بیٹھنے کا حق بھی فضل والے کا تھا، یعنی جگہ دینے والا بھی فضل والا، آکے بیٹھنے والا بھی فضل والا۔ آگے ایک اصول دے دیا، آپ ذرا توجہ کرنا، لا یعرف لأہل الفضل فضلہم الا اہل الفضل، فرمایا کسی فضل والے کا فضل کوئی کمینہ نہیں پہچانتا، جب بھی پہچانے گا اس کے فضل کو تو وہی پہچانے گا جو خود فضل والا ہو۔ سبحان اللہ۔ چودھری ارشد کو اجازت دوں گے کہ نعرہ لگا لو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سنیوں کا شہنشاہ، سنیوں کا شہنشاہ۔ چودھری ارشد کو اجازت سنو، بلا دا جاٹو ہے نا، دونوں دا ذرا بمبو بڑھا ہوں وہ بڑے بمبو سے پھر نعرہ لگائے گا، لا یعرف لأہل الفضل فضلہم الا اہل الفضل، بس اس کی تشریح کی ضرورت نہیں، جنہیں چس لینی سی لے لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنہوں نے لینی اور چوکھا بھی لیمو نے چھوڑ دا پھر آتے انہوں نے دیکھا ہونے کو انہوں نے کچھ میں کہا ٹھیک ہے، اصل شکنجوی اس تو بعد دوڑ کے نہیں پڑا، ایمان کا میرے کو اختیار ہوتی ہے، ایمان کا شیخ تیار۔ اب علامہ صاحب سے جو بات ہوئی تھی اس کے مطابق صبح پر ہم چلے گئے ہیں، صبح سے بھی اوپر 2-4 منٹ چلے گئے ہیں، لیکن وہ بات تو ابھی رہ گئی۔ علامہ صاحب سے معذرت کے ساتھ صرف 2 منٹ لیتا ہوں،
صرف only 2 منٹ، کیونکہ وہ بات رہ گئی جو آپ والی ہے، کیونکہ آپ کا شاہ جی انبیاء کی بات کر دی، پھر آپ نے صحابہ کی بات کر دی، پھر آپ نے اہل بیت کی بات کر دی، تو ساڑھی تو رہ گئی۔ آپ نے تو بتایا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ عزت کا طریقہ کیا ہے۔ ان کو تو مل گئی کیونکہ نبیوں کو ملی اللہ کی وجہ سے، اور صحابہ اور اہل بیت کو مل گئی نبیوں کے قرب کی وجہ سے۔ اب ہمیں کیسے ملے گی؟ ہم اپنے فضیلت کی بات کر رہے ہیں، کیوں کہ ہم تو وہیں پھر رہے ہیں، تو ہمیں بھی کوئی طریقہ بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ فرماتا ہے بعد ان کے بھی خلائف الارض، میں تمہیں زمین میں اپنا اور اپنے نبی کا نائب بناؤں گا۔ یہ امت کے لیے حکم ہے، یہ امت کے لیے حکم ہو رہا ہے۔ خلائف الارض، تم سوچتے پھرتے ہو کہ یہ فلاں پیر کا خلیفہ ہے، میں تمہیں بناؤں گا اپنا خلیفہ، اللہ فرماتا میں بناؤں گا۔ اور یہ درجے رفع بعضکم فوق بعض درجات، بعض کو بعض پر درجے بلند دوں گا، درجات، یہ نبیوں کے لیے اور صحابہ کے لیے نہیں، تمہیں بھی دوں گا، تمہیں بھی دوں گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ ان کی باتیں جب سنو تو وہ ادائیں تم بھی وہ اپنا، انہوں نے وہ کام کیا جو عزت والا تھا۔ ابو بکر کی بات سنتے ہو تو اس کو ایک صرف فرقہ سمجھ کے نہ سنو کہ ہمارے فرقے کی کوئی بات ہو رہی ہے، نہ، وہ تمہارا لیڈر ہے، آئیڈیل ہے، وہ ہیرو ہے۔ اس کی ذکر کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ کوئی ضد ہے، کوئی چڑ ہے، نہیں، وہ مثال ہے تمہارے لیے، فالو کرو اس کو۔ عمر مثال ہے، فالو کرو۔ ایک آدمی مجھے کہتا ہے نبی کو فالو نہ کرے، میں نے کہا کر سکتے ہو تو کر لو، نبی کی ہر بات کو فالو کر ہی نہیں سکتے ہو تو کیوں؟ اس لیے کہ خالصۃ اللہ کا من دون المومنین، نبی کے لیے تو بہت ساری باتیں ہیں جو صرف ان کے لیے ہیں، امت کر ہی نہیں سکتی۔ تو صحابہ کو نمونہ کیوں بنایا؟ ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا، فرمایا اس لیے کہ یہ امت ہونے میں تمہاری طرح ہی ہے، یہ امت ہونے میں ڈیوٹیاں ان کی ساری تمہاری طرح ہی ہے، مگر نبی کے قرب نے اتنا دھو دیا، ان کو پاک کر دیا کہ یہ آسانی سے تمہارے لیڈر ہیں۔ یہ بہت گہرائی کی بات ہے جو میں نے عرض کر دی، بڑا وقت لینے والی بات ہے۔ کیوں کہ مجھے کئی صوفیوں نے کہا کہ معصوم کی پیروی غیر معصوم کیسے کر سکتا ہے، کہ معصوم کو تو کوئی نیکی کرتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی، اور ہمیں تو لیپ چھوڑتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے، کمبل چھوڑتے بھی تکلیف ہوتی ہے، تو ہم اس کی پیروی کیسے کریں جسے تکلیف ہی کوئی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ معصوم ہے، اس کی طبیعت پر تو جبر ہی کوئی نہیں۔ تو فرمایا اچھا ایسا لگتا ہے تمہیں، تو ابو بکر کو دیکھ لو، اس کو تو تکلیف ہوتی ہے نا، علی کو دیکھ لو، وہ تو بندہ بشر ہے، امتی ہے، تکلیف ہوتی ہے نا، حسن و حسین کو دیکھ لو، تکلیف ہوتی ہے نا، ہاں، کیونکہ وہ نبی نہیں ہے، مگر نبی کے قرب نے ان کو کیسا بنا لیا کہ جبریل امین بھی جھک جھک کے ان کو سلام کر رہے ہیں۔ اب تو پیروی آسان ہے نا، اب پیروی آسان ہے کیونکہ معصوم نہیں ہے، تو کر لو۔ اب آپ سمجھ رہے، فرمایا نہ خلافت کا دروازہ بند ہے، نہ رفع درجات کا دروازہ بلند ہے، اور پھر ذکر سنانا ضروری ہے، ذکر کچھ دیوانے آپ کو سنانے آ جاتے ہیں ان کا، تو کرو ان کے پیچھے، یہ ہے عزت کا ذریعہ، ان میں ایک جھوٹی عزت نہیں ہے، یہ سچی عزت والے ہیں، یہ اسم سے گناہ سے عزت نہیں پاتے، یہ حسنات سے عزت پاتے ہیں، اخذت العزت بالاسم نہیں، یہ طاعت سے عزت پاتے ہیں۔ تم ان کے پیچھے چلو اور ان کے ذکر کو اس انداز سے نہ سنو کہ یہ کسی فرقے کی آواز ہے، یہ کوئی مشن ہے، نہ، یہ تمہارے رہبر ہے، یہ تمہارے لیڈر ہے۔ پشتو والے کہتے ہیں بدرقہ جس کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے، تو خدا کے بندوں ان کے پیچھے چلو، کیوں؟ عزت پا جاؤ گے۔
بعضکم فوق بعض درجات، درجہ نہیں درجات. کتنے؟ اتنے نہیں کہ تم صحابی بنو، لیکن صحابی تمہارے بغیر جائیں گے نہیں جنت میں، تمہیں لے کے جائیں گے. اگر قدم آگے بھی بڑھ گئے نا، جب ان کے نعرے لگ رہے ہو، فرشتے لگا رہے ہو، پیچھے مڑ کے کہیں گے وہ ہمارا نام لیتا رہا، آپ کدھر ہے؟ آپ چاہیے میں آ جاؤں گا. ان کا مجھے حضور جنت کے دروازے سے آگے جانے نہیں دے رہے کہ تب جائے گا جب اپنے نام لیواؤں کو لے کر آئے. حفاظت کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، میں قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، یہ قرآن میں ہے، قرآن میں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب تک وہ ان کی ضروریات نہیں آئے جائیں گی، ہم ملائیں گے ان کو. ضروریت کی 28واں پارہ ہے یہ، میں ملاؤں گا ان کو. الحقنا بہم ذریتہم، جب تک ضروریت لاحق نہیں ہوگی، ملے گی نہیں، تب تک پاکوں کو جنت میں داخلہ دیا نہیں جائے گا. انبیاء کہیں گے کدھر ہے؟ کہا جی جانا ہے. کہا ٹھیک ہے تمہارے لیے دروازے کھلے ہیں، پر وہ ضروریت کدھر ہے؟ اب میں آپ کے ہاتھ میں یہ کال پکڑا تو نہیں سکتا، لیکن یہ کہہ سکتا ہوں جو پوری امت کو بھولا سبق یاد دلاتے پھرے، ان کو لیے بغیر صحابہ جنت میں جانے والے نہیں آئے گئے. الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء. 28ویں پارے سے میں قرآن پاک کی آیت پڑھ رہا ہوں. رفع بعضہم فوق بعض درجات، کئی درجے ان میں بھی یہ آپ کی بات ہو رہی ہے. درجے بھی ملیں گے، رفع بھی ہوگا، بلندی بھی ہوگی، بلندی بھی. بعضہم فوق بعض درجات، تمہارے ایمان کے سبب، تمہارے اعمال کے سبب تم میں بھی سب برابر نہیں ہوں گے، درجوں کا فرق ہوگا، درجوں کا فرق ہوگا. لیکن ایک ساتھ بات کہہ دی کہ جب درجہ مل جائے تو پھر روڑ نہ بیٹھنا اس پر تکبر کر کے. لیبلوکم فیما آتاکم، کیوں کہ پھر بھی ایک کنڈیشن رہے گی کہ تمہاری آزمائش ہوتی رہے گی کہ تم اس پہ اکڑتے پھر رہے ہو یا رب کا شکر کرتے پھر رہے ہو. لیبلوکم، تمہیں آزمائے گا درجے دے کر بھی. فیما آتاکم، جو دیا ہے اس پر شکر کر رہے ہو یا درجہ روڑ بیٹھے ہو. کیوں؟ فرمایا ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور رحیم. وہ عذاب بھی دینا میں سریع ہے، جلدی کرتا ہے، پکڑ بھی کرتا ہے، اور بہت سی باتیں معاف بھی کر دیتا ہے. جو خطا سے ہوئی وہ تو معاف ہو جائے گی، اور جو دانستہ تم اگر اکڑ میں آ گئے ان درجوں پر تو پھر درجے چلے بھی جاتے ہیں. یہ ہے ہمارے لیے آرڈر. اس لیے کچھ سنبھالو بھی، بناؤ بھی، اور جو بن جائے تو پھر اس پہ عاجزی بھی رکھو گے تو اللہ فرماتا ہے پھر تمہارے درجوں کو کوئی چھین نہیں سکے گا. پھر ان کی صحبت میں آل کی اصحاب وہ ہوں گے نبی کے ساتھ، اور آل اور اصحاب ان کی پیروی کرنے والے ہوں گے ان کے ساتھ. اس طرح قافلہ ہوگا رواں، قافلہ سالار. یہ ہے عزت کا ذریعہ اور یہ ہے درجات کا ذریعہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور جو 5-7 منٹ اوپر گئے معافی چاہتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.